بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیچھے بیان کیا گیا تھا والنہی مثل الامر فی جمیع الوجوہ، نہی جو ہے تمام صورتوں میں امر کی طرح ہے۔ جب تمام صورتوں میں امر کی طرح ہے تو پھر اسے امر سے پہلے کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ امر کو پہلے لایا گیا، نہی کو کیوں بعد میں لایا گیا؟ تو فرمایا گیا کہ امر جو تھا چونکہ مبنی تھا اور نہی چونکہ معرب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر علامت مضارع برقرار رہتی ہے، برخلاف امر کے، امر حاضر کے اندر علامت مضارع نہیں رہتی ہے۔ والنہی مثل الامر فی جمیع الوجوہ، اور نہی جو ہے امر کی طرح ہے تمام صورتوں میں مگر یہ معرب ہوتا ہے بالاجماع۔ اب اس کے بعد یہاں چیز بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے معروف کی ساری صورتیں آئیں، پھر اس کے بعد جو ہے اب مجہول کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور چونکہ مجہول جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے غیر معقول ہوتا ہے، عقل میں آنے والی چیز معقول مجہول نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک طور سے فعیلہ وزن بنایا جاتا ہے اس کے لیے، فعیلہ، اور اصل جو ہے کہ فعل کی اسناد فاعل کی طرف کی جائے، لیکن مجہول میں کیا ہوتی ہے؟ فعل کی اسناد فاعل کی طرف نہ کر کے مفعول کی طرف ہوتی ہے، تو مفعول کی طرف یہ نسبت کرنا غیر معقولی ہوتا ہے۔ جب غیر معقولی ہے، اور کلمہ جو ہے فعیلہ یہ بھی غیر معقولی ہے۔ کلام عرب میں صرف وعیل اور دعیل کے علاوہ کوئی ایسے کلمہ نہیں آتا، تو غیر معقول یہ ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ کثرت سے نہ آنا، تو کثرت سے نہیں آتا، اگر کثرت سے آتا ہوتا تو غیر معقولی بھی نہیں بنتا۔ پھر کہتے ہیں کہ مجہول کو کہتے ہیں فعل کی نسبت فاعل کے علاوہ مفعول کی طرف کی جائے، اس کے لانے کا فائدہ کیا ہے کلام عرب میں؟ تو وہ فائدے بھی بیان کیے گئے کہ اس کی کیا ہے، فاعل کی کبھی خصت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، حقارت مقصود ہوتی ہے۔ تو بیان فرمایا وَيَجِيءُ الْمَجْهُولُ مِثْلُ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ، اور مجہول بھی اشیاء مذکورہ کی طرح آتا ہے جس طرح سے امر کے اندر بیان کی گئی۔ فَمِنَ الْمَاضِي، تو ماضی میں سے جیسے آتا ہے ضُرِبَ سے آخر تک چلے جائیں اسی طرح کرتے ہوئے، مستقبل سے بھی جیسے یضربو سے، یہاں پر مصنف نے جو ہے امر اور نہی کی صرف مثالیں بیان کی، اور انہوں نے مستقبل کے ذکر کو نہیں کیا، کیونکہ مستقبل کے ذکر سے بے نیاز کر دیا۔ ولم یوز امر کو، امر اور نہیں کیا کہا؟ صرف انہوں نے دو چیزیں بیان کی، ماضی اور مضارع، اور باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، امر نہیں کا اور نہ نفی کا، کیونکہ مستقبل کے ذکر پر اکتفا کر لیا گیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں مستقبل سے ہی ماخوذ ہوتی ہیں۔ تو یضربو الی نضربو، اب کہتے ہیں اس کو بنانے کا فائدہ کیا ہے، اس کو مجہول بنانے کا فائدہ کیا، مجہول لانے کا؟ والغرض من وضع خصاصۃ الفاعل، اور اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ فاعل کی حقارت یا رذالت یا ذلت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ کیونکہ اس میں کیا کیا جاتا ہے، فاعل کا ذکر نہ کر کے اس کو فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی نسبت مفعول کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جیسے کہ شتم الخلیفۃ، خلیفہ کو گالی دی گئی، تو یہاں پر جو ہے اصل اس کا جو فاعل تھا اس فاعل کو حذف کر دیا گیا، کیونکہ اس کا ذکر یہاں پر بطور بہت حقیر تھا کہ اس کا ذکر کو لایا جائے۔ شتم زید الخلیفہ، خلیفہ کو زید نے گالی دی، تو زید جو تھا وہ اتنا حقیر تھا کہ اس کا ذکر کرنا یا مناسب نہیں تھا، اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا۔ او عظمتی، یا اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے ذکر کو کیا کر دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے کہ ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نام کو پیش کر سکے، لے سکے۔ جیسے عاقب سلطان لسا، یہ تھا عاقب سلطان لسا، بادشاہ نے چور کو سزا دی، لیکن اس کو حذف کرتے عوقب لسو، چور کو سزا دی گئی، فاعل کو حذف کر کے مجہول کا استعمال کیا گیا۔ یا اس کے شہرت ہونے کی وجہ سے، مشہور ہونے کی وجہ سے انسان جانتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، یہاں ہر اکثر شخص جانتا ہے کہ پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اس کو حذف کر دیا گیا مشہور ہونے کی وجہ سے۔
اب کہہ رہے ہیں کہ صرف مجہول کے لیے یہ صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ وقت السا بصیغۃ فعلا فی الماضی، فعلا کے صیغے کو خاص کیا گیا مجہول سے ماضی میں، صحیح ہے نہیں؟ مجہول کے وقت السا بصیغۃ فعلا، فعلا کے صیغے کو خاص کیا گیا مجہول کے لیے ماضی میں، لأن معنی غیر معقول، کیونکہ مجہول کا معنی جو ہے وہ غیر معقول ہوا کرتا ہے، عقل میں آنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہو اسناد الفعل الی المفعول، اور وہ اصل کیا ہے؟ فعل کی اسناد کس کی طرف ہونا ہے؟ مفعول کی طرف ہونا ہے۔ فجعل صیغۃ ایضا غیر معقولۃ، تو اس کے صیغے کو بھی فجعل صیغۃ ایضا غیر معقولۃ، تو اس کے صیغوں کو بھی کیسے بنا لیا گیا؟ غیر معقول بنایا گیا، کہ کیونکہ یہاں اسناد جو ہونا فاعل کے علاوہ مفعول کی طرف ہونا یہ غیر معقولی ہے، تو اس کے صیغہ جو فعیلہ تھا وہ بھی کیا بنا لیا گیا؟ غیر معقولی بنا گیا، اور وہ فعیلہ ہے، اور وہ فعیلہ ہے۔ آج اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعیلہ جو ہے غیر معقولی ہے؟ تو کہتے ہیں کیونکہ ایک تو اس میں کسرے، ضمے سے کسرے کی طرف خروج لازم آتا ہے، ضمے سے، کیونکہ کلام عرب میں ایسی وزن جو ہے بہت کم آتے ہیں جس میں ضمے سے کسرے کی طرف خروج آ رہا ہے نا، ضمے سے کسرے کی طرف فعیلہ ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں وہ یہ اس اعتبار سے کیا ہے؟ یہ غیر معقول ہے، اور غیر معقول ہونا اس بات پر بھی دلیل ہے کہ یہ کلام عرب میں کثرت سے استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ اگر جو عقلی والا ہوتا ہے جو کثرت سے استعمال ہوتا، ورنہ جو صحیح ہوتا ہے کثرت سے استعمال جو ہوتا ہے وہ غیر معقولی نہیں ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وہی فعیلہ، اور وہ صرف فعیلہ ہے۔ وَمِن ثم لا يجيء على هذه الصيغة كلمة الا فعل ودعل، اور اسی وجہ سے اس صیغے پر کوئی کلمہ نہیں آتا کلام عرب میں مگر فعل اور دعل، صرف فعل اور دعل کے علاوہ کلام عرب میں اس کلمے پر کوئی صیغہ نہیں آتا۔ تو نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ غیر معقولی ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور وہ فعل مانے پہاڑی بکرا، اور دعل مانے نیولے کی مشابہ ایک جانور، نیولے کے مشابہ۔ یہ تو ماضی میں ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ماضی میں فعیلہ ہو تو اس کے وزن پر صرف کلام عرب میں دو اسم آتے ہیں، وہ دعل ففی المستقبل اعلی یفعلو، اور مستقبل میں کیا ہے؟ مجہول آتا ہے یفعلو کے وزن پر، اور مجہول میں جو ہے مجہول میں یعنی مستقبل میں مجہول جو آتا ہے یفعلو کے وزن پر آتا ہے، لأن هذه الصيغة مثل فعللا، اس لیے کہ یہ وزن کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ صیغہ جو ہے یفعلو کس کے وزن پر ہے؟ فعللا کے وزن پر ہے، حرکاتوں اور سکنات میں۔ ولا یجیء علیہ کلمۃ ایضا، اور اس پر بھی کوئی کلمہ نہیں آتا، کلام عرب میں اس پر بھی کوئی کلمہ نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ اس صیغے پر بھی کوئی کلمہ نہیں آتا ہے، کیونکہ مجہول کا معنی غیر معقول ہے، کیونکہ اس میں اسناد ہے فاعل کے علاوہ کی طرف، ہے نہیں؟ تو اب اس کو یہ کلمہ کیوں دے دیا گیا؟ کیونکہ یہ غیر معقولی تھا، تو غیر معقول کو غیر معقول دے دیا گیا، غیر معقول کو، کیونکہ اس میں اسناد فاعل کے علاوہ مفعول کی طرف ہے، تو یہ غیر معقولی ہے، تو اس کو کلمہ کون سا؟ یفعلو غیر معقولی دے دیا گیا۔ ولا یجیء علیہ کلمۃ ایضا، اور اس وزن پر بھی کوئی کلمہ نہیں آتا ہے۔ ویجیء المجہول فی الزوائد من الثلاثی المجرد بضم الاول وکسر ما قبل الآخر فی الماضی۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ مجہول جو زوائد ہے، یہاں تو مجہول بتا دیا کیسا آتا ہے؟ ثلاثی مجرد میں فا کے ضمے کے ساتھ، عین کے کسرے کے ساتھ، مضارع میں فا کے ضمے کے ساتھ، اور ما قبل آخر فتح لام کلمے کے ضمے کے ساتھ، صحیح ہے نہیں؟ مضارع میں۔ اب مجرد سے مزید فی میں آ جائیں، مزید فی میں کس طرح سے مجہول آتا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَيَجِئُ الْمَجْهُولُ فِي الزَّوَائِدِ مِنَ الثُّلَاثِ الْمُجَرَّد، یعنی ثلاثی مجرد سے زائد والے میں، ثلاثی مجرد سے زائد والے، اب چاہے وہ کیا ہو جائیں؟ 4 حرفی ہوں، 5 حرفی ہوں، نہیں، ثلاثی مجرد سے زائد حروف والے میں مجہول آتا ہے بضم الاول، اول کے ضمے کے ساتھ، وکسر ما قبل الآخر، اور آخر کے ما قبل کسرے کے ساتھ، ماضی میں جیسے اکرما، کیا ہے؟ جیسے اکرما، یہاں پر دیکھیں کہ فا کے پہلے والے کے ضمے کے ساتھ ہے، نہیں، پہلے والے کے ضمے کے ساتھ، وفتح ما قبل الآخر، اور آخر کے ما قبل فتح کے ساتھ۔
مستقبل میں تو آگے ہے بضم الاول، ماضی میں کیا آتا ہے بضم الاول، ماضی میں اول کے ضمے کے ساتھ، و آخر کے ماقبل کسرے کے ساتھ ماضی میں، جیسے اکرما آخر کا ماقبل کیا ہے را مکسور ہے، اور مضارع میں کیسے آتا ہے بضم الاول و فتح ماقبل الاخر، یعنی پہلے کے ضمے کے ساتھ اور ماقبل آخر کے فتح کے ساتھ کیسے آتا ہے یکرمو، اکرما یکرمو، کہہ رہے ہیں کیوں تبعا للثلاثی، کیا یہ کیونکہ اس کا ماضی جو 3 حرفی ہے، ماضی جب 3 حرفی ہو، زوائد میں جب کہہ رہے ہیں یہ رباعی مجرد ہے اور ملحق رباعی مجرد سب کو شامل ہے، ثلاثی کے تابع کرتے ہوئے، ثلاثی جیسے یفعلو تھا ایسے فعیلا تھا، فعیلا میں کیا تھا فا کلمے کے ضمے کے ساتھ ما قبل آخر کسرے کے ساتھ، ایسے ہی ثلاثی کے تابع کرتے ہوئے رباعی میں کر دیا گیا کہ رباعی میں کیا گیا اکریمہ میں فا کلمے کے ضمے کے ساتھ آخر کے ما قبل کسرے کے ساتھ، اسی طرح مضارع جو تھا ثلاثی مجرد کا فا کلمے کے ضمے کے ساتھ، علامت مضارع کے ضمے کے ساتھ اور ما قبل آخر فتح کے ساتھ، تو ایسے ہی یہاں پر کر دیا گیا ثلاثی کے علاوہ میں وفتح ما قبل الآخر فی المستقبل، اور آخر کے ما قبل فتح کے ساتھ مستقبل میں تبعا للثلاثی، ثلاثی کے تابع کرتے ہوئے، کیونکہ وہاں پر ما قبل آخر کو فتح دیا گیا مضارع میں اور ما قبل آخر کو کسرہ دیا جاتا ہے ماضی میں، تبعا للثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد کے تابع کرتے ہوئے، کیونکہ ثلاثی مجرد اصل ہے، ثلاثی مجرد اور یہ مزید علیہ فرع ہے، مزید فی کیا ہے اور مزید فی جو ہوتا ہے وہ مجرد کے تابع ہوا کرتا ہے، اس لیے جو اس میں حرکتیں دی گئی تھی ماضی میں ویسی حرکتیں اس میں بھی دی گئیں، جو اس سے مضارع میں دی گئی تھی ویسی حرکتیں مضارع مجہول میں دی جائیں گی۔ چلیں اب کل کو ہی ہو پائے گا یہ پورا الا فی الصفاتی سے، مگر 7 ایسے جو ہیں باب ہیں جن میں ما قبل اول اور پھر اس کے فوراً جو متحرک ہو اس کو بھی ضمہ دیا جائے گا، پہلے کو بھی ضمہ دیا جائے گا اور اس کے بعد جو متحرک آئے گا اس کو بھی ضمہ دیا جائے گا، اگر ضمہ نہ دیں تو دوسرے صیغوں سے التباس لازم آئے گا۔